السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ کتاب کھول لیجیے. علم حاصل کرنے کے لیے اہم ترین چیز کیا ہے؟ یکسوئی. ایک ہی آواز ہے سب طرف سے، یکسوئی. تو یکسوئی کے لیے کیا ضروری ہے؟ خاموشی. اور صرف زبان کی خاموشی یا اور خاموشی بھی؟ بدن کی خاموشی بھی. نو موومنٹس. تو سب اب آرام سے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فصل 92 92 پیج 436 436. مراتب محبت اور ان کی خصوصیات. مرتبہ کس کو کہتے ہیں؟ درجہ، یعنی محبت کے درجے، لیولز. تعبد کی یہ خاصیت ہے. تعبد کا کیا معنی؟ عبادت کرنا. کہ خضوع اور انکسار کے ساتھ، یعنی پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ اور پورے عاجزی کے ساتھ محبوب سے محبت کی جائے. یہ عبادت کا معنی ہے. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک کیا ہے؟ خضوع، انکسار، اور دوسرے محبت. اور محبوب کے سامنے اپنے کو ذلیل اور حقیر اور بے قدر اور بے توقیر کر دیا جائے. اور انسان کے لیے لازم ہے کہ یہ کام صرف اور صرف وہ اپنے رب کے لیے کرے، کسی اور کے لیے نہیں. آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے، محبوب کے سامنے خضوع انکسار ظاہر کرتا ہے، تو اس کا قلب اس کی عبادت کرتا ہے، یعنی اس کا غلام ہو جاتا ہے. محبت کے آخری درجے کا نام ہی تعبد ہے، اور محبت کے اس درجے کا نام عربی میں التطیم بھی ہے. محبت کے ابتدائی درجے کو علاقہ کہتے ہیں. علاقہ کس سے ہے؟ روٹ کیا ہے اس کا؟ عین لام قاف. کیا معنی ہوتا ہے علاقہ؟ کس کو کہتے ہیں؟ لٹکنے کو. جی، چمٹنا، لٹکنا. محبت کے ابتدائی درجے کو علاقہ کہتے ہیں کیونکہ اس میں قلب کا محبوب سے تعلق قائم ہوتا ہے، یعنی فرسٹ سٹیج، پہلا درجہ، یعنی جس میں ایک کنیکشن ہوتا ہے. بقول شاعر: وعلقت لیلا وہی ذات تمائم ولم یبد للاتراب من ثدیہا دخم. لیلا سے میری ابتدائی محبت اس وقت شروع ہوئی جب وہ ابھی تعویذوں والی تھی. تعویذوں والی کا مطلب ہے بالکل بچہ تھی، بہت چھوٹی تھی. عربوں کے ہاں رواج یہ تھا کہ بچوں کو مختلف بلاؤں سے محفوظ کرنے کے لیے ان کے گلوں میں تعویذ لٹکا دیتے تھے. اب تو نہیں ایسے ہوتا، دور جاہلیت کی یاد. تو کہتا ہے کہ وہ بالکل ہی چھوٹی تھی اور کھیلنے کے لیے اس کی چھاتیوں پر کوئی ابھار شروع نہیں ہوا تھا، یہ بھی جوان نہیں ہوئی تھی. ایک دوسرا شاعر کہتا ہے: اعلاقۃ ام الولید بعیدما افنان رأسک کالثغام الابید. اب تم ام الولید سے عشق کرنے چلے ہو. اعلاقۃ ام الولید، جب تمہارے سر کی زلفیں سفید سغام کی طرح ہو چکی ہیں. سغام ایک پودا ہے جس میں سفید پھول اور سفید ہی پھل آتے ہیں، یعنی تمہارا سر سفید پھول کی طرح ہو گیا، یعنی بال سارے سفید ہو گئے، تو اب تمہیں عشق سوجھا ہے. علاقہ کے بعد الصبابہ کا درجہ ہے. اسے الصبابہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں قلب پوری گرویدگی کے ساتھ محبوب کی طرف جھک پڑتا ہے. یشکی المجنون الصبابۃ لیتنی تحملت ما یلقون من بینہم وحدی فکانت لقلبی لذۃ الحب کلها فلم یلقها قلبی محب ولا بعدی. محبت کرنے والے صبابہ کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا دل کسی کا گرویدہ ہو گیا ہے، کاش کہ تمام محبت کرنے والوں کا سارا بوجھ میں اکیلا ہی اٹھا لیتا، تو محبت کی ساری لذت میرے ہی دل کے لیے ہوتی،
کوئی محبت کرنے والا اس لذت کو نہ مجھ سے پہلے پاتا اور نہ میرے بعد، یعنی سب کی محبت میرے اندر سما جاتی اور وہ سب کی لذت بھی یا اس کا مزہ بھی میں اٹھاتا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگ عام طور پر محبت صرف لذت کے لیے کرتے ہیں، جیسے کھانا لذت کے لیے کھاتے ہیں، پہنتے لذت کے لیے، ہر چیز ایک انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ بن گئی. اس کے بعد الغرام کا درجہ ہے. الغرام نام ہے قلب کی اس محبت کا جو قلب کے اندر ہمیشہ کے لیے لازمی طور پر جاگزیں ہو جاتی ہے اور جو کسی وقت بھی قلب سے الگ نہیں ہوتی. قرضدار کو غریم اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب تک وہ قرض ادا نہیں کر لیتا قرض میں پھنسا رہتا ہے. اس معنی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان عذابها کان غراما، بلا شبہ اس کا عذاب لازم ہونے والا ہے، یعنی جان کا لاگو ہے، چھوڑے گا نہیں، ایک دفعہ چمٹ گیا تو پھر ہٹے گا نہیں. علماء متاخرین یعنی بعد میں آنے والے لیٹر اسکالرز نے عموماً الغریم اور الغرام کا لفظ محبت کے معنی میں زیادہ استعمال کیا ہے. شعراء عرب نے اس لفظ کو عموماً محبت ہی کے معنی میں زیادہ جگہ دی ہے، دوسرے معنی میں یہ بہت کم استعمال کیا گیا ہے. اس کے بعد عشق کا درجہ ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں عربی زبان کی وسعت کہ ہر درجے کے لیے الگ لفظ ہے. یہ افراط محبت کا درجہ ہے. پروردگار عالم کی محبت میں عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، یہ یاد رکھنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے لفظ عشق نہیں استعمال ہوتا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. عربی میں یہ پسندیدہ لفظ نہیں ہے اللہ رسول کی محبت کے لیے. یہ جو ہمارے ہاں عام طور پہ مشہور ہے نا عاشق رسول، یہ کوئی اچھی ٹرم نہیں ہے، نہ اس کے حق میں اس لفظ کا اطلاق صحیح ہے. پھر درجہ ہے شوق کا. عشق کے اگلا مقام کیا؟ شوق. اور شوق نام ہے قلب کے اس سفر کا جو پوری تیزی سے محبوب کی طرف شروع کیا جائے. اس کو انڈر لائن کیجیے. شوق نام ہے دل کے اس سفر کا جو پوری تیزی سے محبوب کی طرف شروع کیا جائے، یعنی جو انسان سے کچھ کروا لے. شوق کا اطلاق پروردگار عالم کے متعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے لیے عشق کا لفظ نہیں. کون سا؟ شوق کا. کیونکہ عام طور پر عشق و معاشقہ کرنے والے لوگ بیکار ہوتے ہیں، کچھ کرتے کراتے نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم لوگ اللہ رسول کی محبت کا اظہار تو کرتے ہیں لیکن وہ بس عقیدت کی حد تک ہی رہ جاتا ہے، عمل میں وہ نہیں ڈھلتا. اللہ کی طرف بڑھنے اور اس کی اطاعت کرنے اور اس کے لیے اپنا وقت جان مال قربان کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا. جیسا کہ مسند امام احمد میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں مروی ہے، حضرت عمار نے ایک مرتبہ کامل اطمینان اور پورے خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز گزاری. ختم نماز کے بعد لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے نماز اس قدر لمبی کیوں کی؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نماز میں وہ دعائیں پڑھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. سب ذرا مل کے پڑھیے.
کتنے لوگوں نے یہ دعا پہلے بھی پڑھی ہے اور کنہوں نے پہلی دفعہ پڑھی ہے؟ پہلی دفعہ یہ دعا پڑھی ہے؟ یہ قرآنی اور مسنون دعا میں ایک دعا بالکل ہے. اس کا مطلب ہے آپ کے پاس قرآنی اور مسنون دعائیں نہیں ہیں اور نہ ہی آپ ان کو پڑھتے ہیں. نہیں پڑھتے. یہ اتنی خوبصورت دعا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں. اس کو تو حرز جان بنا لینا چاہیے. یہ آپ دیکھیے دعا نمبر 50 نہیں ہے یہ کتاب آپ کے پاس. یہ تو اتنی میری پسندیدہ ترین دعاؤں میں سے اور بطور خاص میں نے اس میں ڈالا. جی یہ دعا ہے اور اس کا اردو ترجمہ اور انگلش ترجمہ. یہ کتاب آپ سب کے پاس ہونی چاہیے اور آپ کوشش یہ کریں کہ دن میں ایک مرتبہ نہیں تو ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں تو مہینے میں ایک مرتبہ یہ کتاب کم از کم ساری دعائیں پڑھ لیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ مانگا وہ ہم بھی زندگی میں چند بار تو مانگے. دعا تو مومن کا ہتھیار ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے بیچ میں پروننسیشن کی غلطیاں ہو رہی تھی. میں غور سے سن رہی تھی کہ کیا پڑھتے ہیں. کیونکہ اگر میں کہہ بھی دوں میں پڑھ کے سنا بھی دوں ایک روا روی میں تو آپ بعد میں یاد تھوڑی کریں گے. اللہم انی اسألک بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی اذا کانت الحیاة خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفاة خیرا لی. اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ واسألک کلمۃ الحق فی الرضا والغضب واسألک القصد فی الفقر والغنى واسألک نعیما لا ينفد واسألک قرۃ عین لا تنقطع واسألک الرضا بعد القضاء واسألک برد العیش بعد الموت واسألک لذة النظر الى وجهک الکریم واسألک الشوق الى لقائک فی غیر ضراء مضرۃ ولا فتنة مضلہ. اللہم زیننا بزینۃ الایمان واجعلنا ھداة مہتدین. مسند احمد. اتنا خوبصورت معنی ہے اس کا. اے اللہ میں تجھ سے علم غیب کی برکت سے اور مخلوق پر جو تیری قدرت ہے سوال کرتا ہوں. یعنی تیری قدرت کا وسیلہ لے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ اور جب تو جانے کہ میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے موت دے دے. اے اللہ میں چھپے اور ظاہر تجھ سے تیرا خوف مانگتا ہوں اور خوشی اور غصے میں کلمہ حق کہنے کی تجھ سے توفیق مانگتا ہوں اور محتاجی اور آسودگی میں تجھ سے درمیانی رفتار مانگتا ہوں یعنی اعتدال اور تجھ سے ختم نہ ہونے والی منقطع نہ ہونے والی نعمت مانگتا ہوں یعنی جو نعمت کبھی بھی ختم نہ ہوگی وہ نعمت مانگتا ہوں اس کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتا ہوں اور تجھ سے تیرے فیصلے کے بعد راضی ہونا مانگتا ہوں تجھ سے تیرے فیصلے کے بعد راضی ہونا مانگتا ہوں اور تجھ سے مرنے کے بعد عیش کی ٹھنڈک مانگتا ہوں اور تجھ سے تیرے رخ کی طرف دیکھنے کی لذت مانگتا ہوں یعنی تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت مانگتا ہوں اور تیری ملاقات کا شوق مانگتا ہوں. والشوق الی لقائک. تو اس کانٹیکس میں یہ دعا آئی ہے. وہ شوق جو تکلیف دہ ایذا رسانی اور گمراہ کرنے والے فتنے سے پاک ہو. اے اللہ تو ہمیں ایمان کی زینت سے آراستہ کر اور ہمیں ہدایت کرنے والے اور ہدایت پائے ہوئے بنا دے یعنی دوسروں کو بھی ہدایت دے اور خود بھی ہدایت پر ہوں. ایک دوسرے اثر میں ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں طال شوق الابرار الى وجهك وانا الى لقائهم اشد شوقا. تیری ذات کے لیے ابرار کا شوق بہت طویل ہے. ابرار نیک لوگ. اور میں تیری ملاقات کا بہت شائق ہوں شوقین ہوں. یہاں شوق کا لفظ اسی معنی میں مستعمل ہے یعنی استعمال ہوا ہے جس کی تعبیر اس حدیث میں ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. صحیح مسلم. جو آدمی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے یعنی اس کا شوق رکھتا ہے اس سے محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے. اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے. بعض اہل بصیرت نے یہ آیت اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو اللہ کا وعدہ ضرور آنے والا ہے یعنی اس کا دھیان بار بار اس طرف جاتا ہے
کہ مجھے ایک دن اپنے رب کے سامنے جا ٹھہرنا ہے. الی ربک یومئذ المساق، رب کی طرف روانہ ہونا ہے. پھر قدم بقدم درجہ بدرجہ ایک دن قیامت کے دن ایسا آئے گا کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا. کوئی بھی شخص اس ملاقات کو مس نہیں کر سکتا کہ وہ دائیں یا بائیں سے گزر کے کہیں بھاگ جائے. کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں. دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ جس سے ہم ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، اگر وہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم آنکھ چرا لیتے ہیں، دیکھتے ہی نہیں، سامنا ہی نہیں کرتے، بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا. نیک لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کروائے گا، لیکن جو برے لوگ ہیں ان سے اللہ تعالیٰ حجاب میں ہوں گے. جس کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ کو چونکہ اس امر کا علم ہے کہ اس کے دوست اس کی ملاقات کے شائق اور متمنی ہیں. اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لیجئے. کیا اللہ کی ملاقات کا بھی اتنا ہی شوق ہے جتنا کسی دوست یا محبوب ہستی کی ملاقات کا؟ اور اگر اتنا نہیں تو پھر اپنے دلوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. تو جو بھی اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ اللہ کی ملاقات کے شوقین ہوتے ہیں، اس کے امیدوار ہوتے ہیں، اس کے لیے تڑپتے ہیں، اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں سے ملنا چاہتا ہے. اور ان کے قلوب یعنی دلوں کے جذبات محبت اس وقت تک ٹھنڈے نہیں ہوں گے جب تک وہ اس سے یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہ کر لیں گے. لہذا اس نے ان کے لیے ایک اجل اور میعاد یعنی مقرر وقت متعین کر دی. اس اجل اور میعاد پر ان سے ملاقات کا وعدہ کر لیا تاکہ انہیں کچھ تسلی اور تسکین ہو جائے کہ ہاں وقت آئے گا، فکر نہیں کرو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو کسی خاص جگہ پہ جانے کا شوق ہوتا ہے، کوئی سیر کرنے کا یا کہیں بھی جانے کا. مثلا جب ہم بچے تھے تو ہم اکثر اپنے والدین سے یہ مطالبہ کرتے تھے ہمیں فلاں جگہ لے جائیں، فلاں جگہ، اور پھر روز پوچھتے کب لے جائیں گے، کب لے جائیں گے، کب جائیں گے. تو بار بار ایک ہی سوال ہوتا تھا. پھر جب ہم بیٹھ جاتے گاڑی پہ تو پھر ہم شور مچاتے، اچھا کب پہنچیں گے، لاہور کب آئے گا. کیا ہمارے دلوں میں اللہ کی ملاقات کا کوئی انتظار، کوئی شوق اور کوئی خیال بھی ہے، یا ہم اس کے بارے میں بالکل ہی لا علم ہے، غافل ہیں؟ یہ غفلت کی علامت ہے نا. اور یہ شوق کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ سے وہ محبت ہی نہیں جو ہونی چاہیے. وہ کیوں نہیں؟ کیونکہ ایمان کے اس درجے پر ہی نہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ جس سے محبت ہو اس سے ملاقات کا شوق نہ ہو. حقیقت یہ ہے کہ طیب، پاکیزہ اور خوشگوار زندگی انہی لوگوں کی زندگی کا نام ہے. اس سے بہتر، خوشگوار اور پر نعمت زندگی کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. اسی حیات طیبہ اور نفیس ترین زندگی کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا جس نے بحالت ایمان نیک کام کیے، عمل صالح کی، اچھے اچھے کام، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو. عورت کا الگ خاص طور پر ذکر کیا گیا. ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. اس زندگی سے وہ زندگی مراد نہیں جو اہل ایمان اور اہل کفر میں اور ابرار و فجار میں مشترک ہے. مثلا اچھا کھانا ملے، اچھا لباس اور اچھا کپڑا ملے، اچھی عورت سے نکاح ہو، یہ چیزیں تو اللہ کے دشمنوں کو بھی حاصل ہیں، بلکہ بمقابلہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو زیادہ حاصل ہے، کیونکہ انہیں صرف دنیا میں ہی ملنا ہے. اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کی ضمانت دی ہے اور وعدہ کیا ہے کہ وہ عمل صالح کرنے والوں کو حیات طیبہ اور خوشگوار زندگی سے نوازے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا سچا ہے، وہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. انسان کو اس سے بڑھ کر کون سی زندگی چاہیے کہ اس کی ساری توجہات اللہ ہی کی طرف ہو جائیں اور صرف اسی کی رضامندی اور رضا جوئی کی طرف متوجہ ہو جائیں. اس کے قلب میں کسی قسم کا تشتت اور اضطراب نہ رہے. تشتت کیا ہوتا ہے؟ وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى، پڑھا ہے قرآن میں؟ پھٹے ہوئے. تو دل میں کسی قسم کا تشتت نہ رہے، یعنی دل بکھرا ہوا نہ ہو، پھٹا ہوا نہ ہو، بے چین کہ کچھ حصہ اس کا کسی طرف اور کچھ کسی طرف. وہ جیسے ایک شعر ہے، اس دل کے ٹکڑے ہوئے ہزار کو ادھر گرا کو ادھر گرا. اس کا نام ہے تشتت. سمجھ آ گئی؟
تو سالم قلب سلیم کون سا ہوتا ہے؟ جس کے ٹکڑے ادھر ادھر نہیں گرتے، وہ سارے سمٹ کر صحیح سلامت اکٹھے ہو کر کس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں؟ اپنے رب کی طرف، بلکہ قلب کی تمام تر توجہ اللہ ہی کی طرف رہے۔ اس کے تمام افکار جو منقسم اور منتشر ہوتے ہیں اور ہر وادی میں پراگندہ صورت میں گھومتے پھرتے ہیں، وہ صرف خدائے واحد پر، اس کی رضامندی اور رضا جوئی پر مجتمع ہو جائیں، اور وہ صرف اپنے محبوب اعلیٰ ہی کا ذکر کرتا رہے، اور اس پر محبت خداوندی، شوق لقاء محبوب اعلیٰ، ذرا لمبا جملہ، شوق لقاء یعنی محبت، محبوب اعلیٰ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کی محبت کا شوق ہی اس کے دل پر غالب رہے اور اس سے انس اور تقرب غالب آ جائے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک بہت زبردست کرائیٹیریا ہے۔ ہم سب اپنے آپ سے سچ بولیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا دن میں ایک بار، ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، 6 ماہ میں ایک بار، سال میں ایک بار، کتنی بار اللہ سے ملاقات کا شوق دل میں بھڑک اٹھتا ہے؟ پوچھئے اپنے آپ سے۔ جو کبھی خیال ہی نہیں آیا اس طرح کہ اچھا یہ بھی ہوتا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کو قلبی وارداتوں اور قلبی یعنی دل کے اوپر جو گزرنے والے حالات اور خیالات ہیں ان کا اچھی طرح اندازہ ہے۔ کیا کبھی آپ کو کسی انسان سے ملنے کا شوق ہوا؟ کیوں شوق ہوتا ہے؟ کیا وجہ؟ کیونکہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں، اور ہم اللہ سے بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ سے محبت کی باتیں بھی تو بڑی کرتے ہیں، لیکن اس سے ملاقات کا شوق کیوں نہیں؟ اس کی طرف دھیان کیوں نہیں جاتا؟ اور پھر کیا یہ شوق ڈالا جائے گا یا کوئی چابی لگائی جائے گی تو وہ شوق کھل جائے گا اور باہر آ جائے گا؟ کیا کیا جاتا ہے؟ کسی انسان یا کسی چیز یا کسی جگہ سے ملاقات کا شوق کیا کوئی آ کے ہمیں واز لیکچر دیتا پھر پڑتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ اندر سے اٹھتا ہے، قدرتی ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ جب محبت ہوتی ہے کسی سے، اور پھر انتظار رہتا ہے، پھر ہم دن گنتے ہیں، پھر گھڑیاں گنتے ہیں، لمحے گنتے ہیں، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی کسی بھی چیز کے دن گنے کہ کتنے دن باقی رہ گئے، کتنے گھنٹے باقی رہ گئے؟ لیکن اللہ سے ملاقات کے لیے یہ کیفیت کیوں نہیں ہماری؟ یہ کیوں نہیں خیال آتا؟ کیونکہ دل تشتت کا شکار ہے، کہیں کچھ بھرا ہوا، کہیں کچھ، کہیں کوئی پریشانی ہے، کہیں غم ہے، کہیں فکر ہے، کہیں کسی اور انسان کی محبت ہے، کہیں دنیا کی کسی اور چیز کی محبت ہے۔ ان سب چیزوں نے دل کو کباڑ خانہ بنا رکھا ہے، اور وہ ایسا بکھرا ہوا ہے کہ اس کو یکسوئی نصیب نہیں ہوتی۔ جس کو یکسوئی نصیب تھی اس کو اللہ نے کیا رتبہ دیا؟ خلیل، خلت کا درجہ۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کیوں خلیل بنایا ان کو؟ وہ کیا تھے؟ تشتت سے پاک تھے، حنیفا مسلما، یکسو تھے، ان کی ساری محبتوں کا مرکز اللہ کی ذات تھی، اور انہیں ایک ایک محبت میں آزمایا گیا تھا۔ بیٹے کی محبت، کیا کہا گیا؟ قربان کرو، وہ فوراً تیار ہو گئے۔ اچھا، ہمیں اگر کوئی کہے نا اپنے وقت کا 1 گھنٹہ قربان کر لو اللہ کی خاطر، اپنی کوئی اسکل استعمال کر لو، کوئی وقت لگا دو، کوئی مال لگا دو، تو ہم کتنا غور و فکر کرتے ہیں، اس سے مشورہ، اس سے مشورہ، اس سے پوچھنا، پھر کبھی کچھ کرتے ہیں، پھر جا کے کہیں ہم راضی ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کا کیا حال تھا؟ ایک آواز آتی تھی ان کو کسی بھی نیکی کے کام کے لیے اور اٹھ کھڑے ہوتے تھے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اور یہ صرف محبت کروا سکتی، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کوئی اور چیز دوڑ نہیں لگواتی۔ انسان صرف اس راہ میں دوڑتا ہے جہاں اس کی محبت ہوتی، اگر نہیں تو یہ مطلوب ہے، اس کو پیدا کرنا ہے، اسے حاصل کرنا ہے، اگر نہیں آ رہی تو اللہ سے مانگنا ہے اس کو۔ اس کے تمام افکار جو منقسم اور منتشر ہوتے ہیں اور ہر وادی میں پراگندہ صورت میں گھومتے پھرتے ہیں، وہ صرف خدا واحد پر، اس کی رضامندی اور رضا جوئی پر مجتمع ہو جائیں۔ اگر یہ ہو جائے نا تو انسان کے لیے فیصلے کرنا اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ انسان فوری
ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کوئی بھی نیکی کا کام. کوئی چھوٹی سی اپرچونٹی بھی سامنے آتی ہے کہتے چلو کرے, تو وہ یہ نہیں سوچتا اچھا کیا نقصان ہوگا, کیا فائدہ ہوگا. نہیں, جب اللہ کے لیے کرنا ہے تو پھر کیا مشکل ہے, دیر کس بات کی, انتظار کس چیز کا, اس کے لیے کرنا ہے نا. اور وہ ہے قدردانی کرنے والا, وہ کبھی ضائع نہیں کرے گا. اور وہ صرف اپنے محبوب اعلیٰ ہی کا ذکر کرتا رہے اور اس پر محبت خداوندی, شوق لقائے محبوب اعلیٰ اور اس سے انس و تقرب غالب آ جائے. اس کے سارے ہموم اور غموم, ہموم کیا ہوتا ہے, ہم کی جمع, ہم کیا ہوتا ہے, فکریں, غموم غم, فرحتیں اور مسرتیں اور تصورات اسی محبوب اعلیٰ کے گرد طواف کرتے رہے. یعنی ہر وقت اس کے دل میں اللہ پاک سمائے رہے, بلکہ اس کے قلبی خیالات بھی اس محبوب اعلیٰ کے گرد طواف کرتے رہے. ایسا آدمی اگر خاموش بھی رہتا ہے تو صرف اللہ کے لیے, کیونکہ وہ دل ہی دل میں اللہ کی یاد کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے. بوریت نام کی چیز اس کے قریب نہیں پھٹکتی کہیں سے. وہ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے یا کسی اور کا کہ 3 جگہوں پر اپنے دل کا جائزہ لو, ذکر کی مجلسوں میں, قرآن پاک پڑھتے وقت اور تنہائی کے اوقات میں. اگر اس میں دل نہ لگے تو پھر اللہ سے دل مانگو کہ اللہ تمہیں قلب سلیم عطا کرے, کیونکہ تمہارے سینے میں دل نہیں, پھر وہ پتھر کا ٹکڑا ہی ہے. ذکر کی مجلس میں دل لگتا ہے یا نہیں, یا اس سے بیزاری ہوتی ہے, وحشت ہوتی ہے, بھاگ جانے کو دل چاہتا ہے, یا قرآن پڑھتے وقت یہ کہتا ہے کہ ہائے کب ختم ہوگا, یہ کتنے صفحے رہ گئے, کتنے ورقے رہ گئے, اب کتنے پارے رہ گئے, اب کب یہ کورس پورا ہوگا اور کب میری تلاوت کا وقت ختم ہوگا. اور تیسرے, تنہائی کے اوقات میں. جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا, اس کو تنہائی بڑی اچھی لگتی ہے, کیونکہ وہ ہر چیز سے الگ ہو کر تبتل الیہ تبتیلا, جو اس کی طرف یکسو ہوتا ہے. اس کو رونقوں اور مجلسوں سے بہت دلچسپی نہیں ہوتی, وہ ان کی تلاش میں نہیں رہتا. وہ بولتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, خود ہی فالتو باتیں زندگی سے نکل جاتی ہیں. سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے. یعنی آپ سوچ رہے ہوں گے اللہ کے لیے سننا, جی ہاں, بعضوں کا سننا بڑے صبر کا تقاضا کرتا ہے. مثلاً کوئی دکھی اور غمگین شخص اپنے غم کی داستان سنا رہا ہے اور آپ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں. آپ کہتے ہیں کیا سما خراشی ہو رہی ہے, لیکن وہ بول رہا ہے اور اس کا کتھارسس ہو رہا ہے اور اس کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے اور وہ سارا کچھ آپ پر انڈیل رہا ہے, اور وہ بوجھ اٹھانا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے, لیکن پھر بھی آپ پوری یکسوئی اور تحمل سے اس کی بات سنتے ہیں. تو کس کے لیے سن رہے ہیں؟ دنیا کا تو کوئی فائدہ نہیں اس میں. ہاں, ہو سکتا ہے آپ کی جاب ایسی ہو کہ جس کا ایک حصہ ہو کہ آپ لوگوں کی کاؤنسلنگ کریں اور اس پر آپ 1-1 گھنٹے کے پتہ نہیں ہزاروں چارج کرتے ہو. ایسے لوگ تو بہت آرام سے سن لیتے ہیں پورا گھنٹہ. وہ 1 گھنٹہ جو ڈاکٹر دیتا ہے مریض کو, جب اس پہ چارج کرتا ہے تو وہ چاہے تھکا ہوا بھی ہو پوری دلچسپی سے سنتا ہے. لیکن جب اللہ کے لیے کسی کی کوئی بات سننی پڑے تو ہم کہتے بس شٹ اپ, جلدی بند کرو. تو سننا صبر کا تقاضا کرتا ہے. اور پھر سننے میں اس کی چوائس کہ صحیح بات سنے اور غلط باتوں سے اس کو بیزاری ہونے لگتی ہے اور بوریت اس سے ہونے لگتی کہ کیا باتیں. یعنی باتیں کرنے کا بھی ذوق بدل جاتا ہے اور سننے کا بھی بدل جاتا ہے. دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے. وہ کیسے ہوتا ہے, چلیے آپ بتائیے مجھے, اللہ کے لیے دیکھنا کیسے ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے والدین ہیں, بوڑھے ہو جاتے ہیں, چہرے پہ بہت سی جھریاں پڑ جاتی ہیں, شکل اتنی خوبصورت نہیں رہتی ان کی, دیکھ کے بھی رحم آتا ہے, تو کیوں انسان محبت بھری نظر پھر بھی دیکھے. اور اللہ کی قدرت پہ غور کرنا, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, پتے, پھول, پھل, زمین, مٹی, یعنی جس چیز پہ وہ بندہ نگاہ ڈالتا ہے نا وہیں سے کوئی سبق لیتا ہے. میری نگاہ عبرت کی نگاہ ہو, یعنی جب بھی دیکھوں, جہاں بھی دیکھوں, کچھ سیکھوں. جب انسان اچھی چیزوں سے دیکھ کر سیکھتا ہے تو بری چیزوں کو دیکھ کر نگاہ کو بچاتا بھی ہے. یہ بھی اللہ کے لیے آنکھیں بند کرنا ہے, غض بصر کرنا. دیکھتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ کے ساتھ اللہ کی رضامندی کے لیے, اور اس کی تمام تر حرکات و سکنات صرف اسی کی مرضی کی, اسی کی رضامندی اور رضا جوئی کے لیے ہوتی. اسی کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارتا ہے, اسی پہ وہ مرتا ہے اور اسی پر آخرت میں اٹھایا جائے گا.
ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما تقرب الی عبدی بمثل اداء ما افترضت علیہ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به یا يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبضي روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. صحیح بخاری. میرا بندہ مجھ سے تقرب حاصل کرتا ہے، میرے قریب ہوتا ہے. ہمارا دل چاہتا ہے جس سے ہم محبت کریں ہم اس کے قریب ہو جائیں کہ نہیں، اور اس کے پاس وہ ہوتا ہے جو اس پر میں نے فرض کیا تھا. کیا مطلب؟ یعنی جب وہ ان فرائض کو ادا کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض کیے تو اس کے ذریعے وہ میرے قریب پہنچتا ہے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ فرائض کی ادائیگی. اور میرا بندہ امن کے ذریعے مجھ سے تقرب حاصل کرتا ہے تاکہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. یہ امن نہیں ہے، نوافل ہے. پتہ نہیں کیا ترجمہ کیا انہوں نے. اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، یہ عربی عبارت دیکھیں نا کہ میرا بندہ نفل کے ذریعے، نفل کاموں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، کیونکہ فرض تو لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتا ہے نا. مثلا فرض نماز یا اور دیگر فرائض جو ہیں، مثلا زکوٰۃ فرض 2.5% پورے مال میں سے جو صاحب نصاب میں سے، حج ایک مرتبہ زندگی میں ایک مخصوص وقت کے لیے، رمضان میں روزے، یہ تو فرائض ہے نا. تو سب سے پہلے تو ان کو ادا کرنا ضروری ہے. لیکن اللہ کے محبوب بندے یا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ صرف فرائض کی ادائیگی پہ راضی نہیں ہوتے. ان کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ کچھ اور بھی کریں، اور کیا کریں، اور کیا کریں. یہ میں آپ سے نہیں سوال کر رہی، یہ اللہ کا بندہ اللہ سے پوچھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرض ادا کر لیا، اب اور کیا کروں؟ اب کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں لیکن نماز مجھے نہیں پسند، تو کیا وہ اللہ کا قرب حاصل کر لے گا محض باتیں کر کر کے، دعوے کر کر کے؟ ہرگز نہیں. کیا کرنا ہوگا اس کو؟ سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ فرائض ادا کرنے ہوں گے. لیکن فرائض ادا کرنے کے بعد بھی وہ اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھلاتا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مسکینوں، یتیم، اسیروں کو دیتا ہے، سب کو دیتا ہے. تو یہ اللہ کی محبت میں کھلاتا ہے. حج کرنے کے بعد پھر دوبارہ حج پہ چل پڑتا ہے. کیا کرنے جاتا ہے؟ وہ سنگاپور کا ٹرپ لے لے، اب تو ملیشیا بھی جنت بنتی جا رہی ہے، وہاں چلا جائے. وہ کیوں جاتا ہے وہاں بار بار؟ کیوں عمرہ کرتا ہے بار بار؟ کس بات کا شوق ہے؟ اور اگر نہیں بھی وہ جا سکتا تو وہ خانہ کعبہ دیکھتا جاتا اور اس کے آنسو بہنے لگتے ہیں. کوئی حج پہ جائے تو اس کی حسرتیں دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں کہ اچھا وہ جا رہے ہیں، میں کب جاؤں گا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کی محبت میں. تو جب ایک بندہ فرض ادا کر لیتا ہے تو وہ صرف فرض پڑھ کے جائے نماز لپیٹ کے اٹھا نہیں پھینکتا کہ پڑھ لیا میں نے، فرض ادا کر لیا، اور جلدی جلدی سر سے نہیں اتارتا، بلکہ اس کو نوافل سے محبت ہو جاتی ہے. کیا صرف عبادات میں ہی فرض اور نفل کی بات ہے یا کہیں اور بھی ہے کچھ؟ مثلا آپ ایک ماں ہیں، بیوی ہیں، گھر میں آپ کے بچے ہیں، ان کو کھانا کھلانا ہے، ان کا کھانا پکانا ہے، اور کوئی بہت سارے فرائض ہیں آپ کے. بحیثیت بیوی آپ کے کچھ فرائض ہیں، بحیثیت ماں آپ کے کچھ فرائض ہیں. پھر آپ کے پاس وقت بچ جاتا ہے کچھ. اب آپ کسی مریض کی عادت کرنے جاتے ہیں، یا پھر کسی بھوکے کو کھانا کھلانے جاتے ہیں، یا کسی اور کی کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتے ہیں.
تو کیوں جاتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہے وہ فلاں کہے گا میں بیمار ہوا تو وہ آیا ہی نہیں، اور وہ فلاں کہے گا وہ ہمارے بیمار کو دیکھنے نہیں آیا تو ہم بھی اس کی بیماری پہ نہیں، ہمیں کون پوچھے گا اگر آج ہم نہ گئے. یہ کتنا جملہ عام کرتے ہیں. اگر بچے کہنا نہ جائیں نہیں جائیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نہیں جائیں گے تو وہ بھی نہیں آئیں گے، یا پھر ہمیں کون پوچھے گا. مقاصد آپ دیکھیں کتنے گھٹیا ہیں. اللہ کی محبت میں تھوڑی یہ کر رہے ہوتے ہیں، رسم دنیا نبھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اگر اللہ کی محبت میں کریں تو معلوم نہیں کہاں پہنچ جائیں. اور کوئی شخص بھوکا نہ رہے پھر شہر میں. آج صبح اچانک ٹیلی ویژن کہیں لگا ہوا تھا تو میری نظر پڑی تو اس میں یہ لاہور کا ہی دکھا رہے تھے کہ کچھ درختوں کے نیچے اب بھی لوگ رات کو کھلے آسمان کے تلے سوتے ہیں. اور ایک لڑکا دکھا رہے تھے ینگ، جس کے پاس فیس نہ ہونے کی وجہ سے اس کو کہیں داخلہ نہیں ملا کسی کالج میں، لیکن وہ کہیں ڈیرہ غازی خان یا کسی دور دراز علاقے سے آیا اور یہاں وہ اب درخت کے نیچے بیٹھ کے وہیں پڑھتا ہے، وہیں دن گزارتا ہے اور وہیں رات کو سوتا ہے، لیکن پڑھنا چاہتا ہے. کتابوں کا ڈھیر ہے اس کے پاس اور وہ پڑھ رہا ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ کتنی گہما گہمی ہے شہر میں، کیسی بڑی بڑی مجلسیں اور پارٹیاں اور کھانوں کی دعوتیں اور کیا کچھ ہوتا ہے. اور اسی شہر کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کے پاس کھانے کو نہیں. ایسے وہ کمزور سا لڑکا بالکل، اور غربت اس کے چہروں اور کپڑے بھی سخت میلے، کہاں دھوئے کہاں نہ آئے. تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم کیوں نہیں ایسا کوئی پروگرام بناتے کہ ہم جا کے دیکھیں ایسے علاقوں کو کہ کہاں کہاں ایسے لوگ رہتے ہیں. کسی کو پڑھنے کے لیے فیس دے دیں، کسی کے ہاسٹل کا خرچ دے دیں، کسی کے رہنے کے لیے کوئی انتظام کر دیں. ٹھیک ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارا فرض تھوڑی ہے، یہ تو حکومت کا فرض ہے. ہم بڑے آرام سے یہ کہہ کے چٹ جاتے ہیں چلے نفل ہی صحیح، فرض نہیں نفل تو ہو سکتا ہے نا. اول تو ذمہ داری ہے. خود اگر انسان کھائے ہوئے ہے اور ساتھ کوئی ہمسایہ بھوکا ہے تو وہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ تو ہمارا ایمان خطرے میں ہے اگر ہم ایسے لوگوں کی کیئر نہ کریں اور فکر نہ کریں اور پتہ نہ کریں اور جانے نہ. تو دین پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں آنکھیں کھول کے رکھنی چاہیے، کان کھول کے رکھنے چاہیے. کہاں کون ضرورت مند ہے، میں اپنے مال میں سے، اپنے وقت میں سے، اپنے فرائض کی ادائیگی کے بعد اپنے نفل وقت میں سے کون سا وقت کس کے لیے لگا سکتی ہوں. اب یہاں میں علم حاصل کرنے کی بات نہیں کر رہی، وہ تو ویسے ہی فریضہ ہے. طلب العلم فریضۃ، بنیادی اسلام کا علم حاصل کرنا فرض ہے، علی کل مسلم، سب پہ فرض ہے. وہ تو آپ یہ کہہ کے نہیں چھٹ سکتے کہ یہ تو میرے چونکہ گھر میں بڑے فرائض ہیں اور گھر کی بڑی ذمہ داریاں اس لیے میرے پاس تو پڑھنے کے لیے وقت نہیں. نہیں، یہ تو سب کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے اگر آپ بہت ایکسٹینسو لینتھی کورس نہیں کر سکتے لیکن بنیادی چیزیں تو لازم ہے جاننی. تو بات یہ ہے کہ ہم سب کے خواہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد، فرض ادا کرنے کے بعد لازماً ہمیں توجہ دینی چاہیے نوافل کی ادائیگی کی طرف. صرف گھر کی فکر نہ کریں، صرف اپنے بچوں کی فکر نہ کریں، اس ملک کی، اس شہر کی، ان لوگوں کی، اس معاشرے کی فکر کریں جس میں آپ کے بچے جا کر رہیں گے. اگر ہزاروں لوگ اپنے غم بھلانے کے لیے نشہ کر رہے ہیں تو آپ کے بچوں نے بھی اسی شہر میں جانا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بچہ ان کی زد میں آ جائے. تو حل صرف یہ نہیں کہ اپنے بچے کو ہم پکڑ کے رکھیں، حل یہ ہے کہ ان کا بھی علاج سوچیں جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے. تو جائیے ڈھونڈیے اپنے آس پاس، کہاں ہے کون جو رات کو بھوکا سوتا ہے، کہاں ہے جس کے پاس رضائی نہیں. اور میرے گھر میں فالتو رضائیوں کی الماریاں بھری پڑی ہیں، میں نے رنگ رنگ کی جیکٹس اکٹھی کر رکھی ہیں اور لوگوں کے پاس ایک جیکٹ یا ایک جرسی کے سوا کچھ نہیں. تو یہ تمام باتیں، جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اس کے دل میں لازماً مخلوق کی محبت ہوتی ہے. ہو نہیں سکتا کہ وہ بندوں کے لیے نہ تڑپے اور ان کے لیے نہ کچھ سوچے. وہ اپنے وقت کا کچھ حصہ مقرر کر لے، ہفتے میں کوئی دن مقرر کر لے، سال میں کچھ حصہ مقرر کر لے. جیسے امام ابن المبارک تھے، انہوں نے سال کے حصے مقرر کیے ہوئے تھے، کچھ علم حاصل کرنے، سیکھنے سکھانے کے لیے، کچھ حج کے لیے، جہاد کے لیے اور کاروبار کے لیے. ایک حصہ کام کاروبار کرتے، مال کما لیتے، سارا سال خود پہ بھی اور طالب علموں پہ بھی خود اپنے پاس سے خرچ کرتے، لوگوں کو حج پہ لے جاتے، اپنی جیب سے ان پہ بھی خرچ کرتے، کیونکہ ایک حصہ انہوں نے بزنس کے لیے رکھا ہوا تھا. اس میں اللہ اتنی برکت دے دیتا تھا کہ باقی حصے میں اپنے ساتھیوں اور طالب علموں کی بھی ضرورتیں پوری کرتے رہتے تھے.
وہ حج بھی کر لیتے، وہ جہاد بھی کر لیتے، وہ علم بھی سیکھتے سکھاتے، وہ بزنس بھی کر لیتے. ہاں ہم تو کسی کام کے ہی نہیں ہے. ایک کام کو پکڑتے ہیں دوسرا چھٹتا ہے، دوسرے کو پکڑ، کیونکہ ہے ہیزارڈ ہے. کان امرہ فرطا. اگر تھوڑی سی پلاننگ کر لیں کہ دن کا پہلا حصہ ذاتی عبادت کے لیے، پھر دوسرا گھر والوں کی خدمت کے لیے، تیسرا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، چوتھا خدمت خلق کے لیے، یا ہفتے کے دنوں میں 7 دنوں میں سے ٹائم مینجمنٹ کر لیں یا مہینے کی کر لیں. ہر ایک اپنے اپنے طریقے سے دیکھے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، لیکن ہمیں بہرحال کرنا ہے، کیونکہ یہ راستہ ہے اللہ کی محبت کی. جو میں بھی کہہ رہی تھی نا، ہمیں کیوں نہیں شوق اس سے ملاقات کا، کیوں نہیں خیال آتا کہ محبت ہی نہیں. تو محبت آتی کیسے ہے؟ یہ اس طریقے سے آتی ہے جب بندہ فرض ادا کرتا ہے اور پھر فرض کے بعد مسلسل وہ نوافل کے درجے کی نیکیوں کے پیچھے دوڑتا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں آ جاتی. پھر اللہ اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، کیونکہ یہاں آگے ہے تاکہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا ہاتھ اللہ ہے نعوذ باللہ، یہ کان اس کا ہے، نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو اس کی تائید حاصل ہو جاتی. میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، بس وہ میری ہی مدد سے سنتا ہے، میری ہی مدد سے دیکھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ایک عجیب بصیرت عطا کرتے ہیں جو عام بندوں کے پاس نہیں ہوتی. اس کی آنکھ وہ دیکھتی ہے جو عام بندے نہیں دیکھتے. میری ہی مدد سے پکڑتا ہے، میری ہی مدد سے چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں. ضرور کا لفظ ترجمے میں نہیں، لیکن چونکہ یہاں تاکید کے صیغے موجود ہیں اس لیے اس کی وجہ سے میں اس کو ضرور ڈال رہی ہوں تاکہ شدت آئے بات میں. اور میری مدد سے چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں. میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے کبھی تردد نہیں ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ کو اذا اراد شیئا یقول لہ کن فیکون، بس ہو جاتی ہے اور اس کو کوئی ملال نہیں ہوتا. جیسا تردد مجھے میرے مومن بندے کی روح قبض کرنے میں ہوتا ہے. یعنی جب اپنے پیارے بندے کی جان نکالنا ہوتی ہے تو وہ بات اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہوتی. وہ موت کو ناپسند کرتا ہے، کیونکہ ہم سب کو موت پسند نہیں. مرنے کا نام سنتے ہی ہم گھبرانے لگتے ہیں. اور میں ایسی کوئی بات پسند نہیں کرتا جو اسے بری لگے. یعنی میں اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کا اتنا خیال کرنے لگتے ہیں، اتنی اسے محبت کرتے ہیں کہ اسے ایسی چیزوں سے بچاتے ہیں جس سے اسے کوئی تکلیف پہنچے، لیکن موت سے اسے چارہ نہیں. موت تو آنی ہو تو سب کے لیے اللہ نے لکھی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. لہٰذا اس پروسیس سے تو گزرنا ہی ہے. ادروائز جو بندہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مرحلہ آسان کر دیتا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا دل خوشیوں سے بھر جاتا ہے، اطمینان سے بھر جاتا ہے، اور اللہ کی محبت کی لذت وہ ہر آن اپنے قلب میں محسوس کرتا ہے. گھبراہٹ کے وقت بھی، تکلیف کے وقت بھی، ہر موقع پر وہ ٹھنڈک اس کے دل کے اندر ہوتی. اس کے برعکس انسانوں کی محبت عذاب بنتی. وہ رنج، غم، کڑھن، اداسی، پریشانی لگاتی، حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، آپ میں سے جو مائیں ہیں، ماؤں کو اپنے بچوں سے بڑی محبت ہوتی. سوچیں آپ کو کوئی بچہ پڑھنے کے لیے باہر کے ملک گیا ہوا، اس کے بارے میں سوچیں کیا آیا دل میں. پتہ نہیں کوئی ایسی ماں ہے بھی یا نہیں، لیکن چلے ابھی اس وقت تو کسی کا بچہ مجھے نظر نہیں آ رہا، سارے گھر ہی چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں. سوچیں ان کے بارے میں کیا آتا ہے دل میں. رونا سا ایک دم یاد ہے، میں نے خود بھی محسوس کیا ابھی. اب اللہ کی محبت کو سوچیں، اللہ کی محبت محسوس کریں. کیا ہے دل میں؟ خوشی. یہ فرق ہے. خود اکیلے میں بھی اپنے آپ کو ٹیسٹ کیا کریں. جب کسی انسان کی محبت، عموماً ہمیں بچوں کی محبت ہی رلاتی ہے. جب بچوں کی محبت سے یا کسی بھی انسان کی محبت سے اداس ہو، رونا آنے لگے، اس کی یاد آنے لگے، فوراً کیا کریں؟ اس کو ادھر نکال کے فوراً اللہ کو یاد کرنے لگے. اور اللہ کی محبت آپ کو روتے میں ہنسا دے گی، مسکروا دے گی. اب وہیں بیٹھے بیٹھے اسمائل کرنے لگیں گے کہ اللہ میں تو اس سے محبت کرتی ہوں، تو بھی مجھ سے محبت کرتا ہے نا. تو یہ فرق ہے اللہ کی محبت اور بندوں کی محبت میں، یا دنیا کی محبت اور
اللہ کی محبت میں. اس حدیث قدسی کے معنی اور اسرار یعنی چھپی ہوئی باتیں، اس کی حکمتیں، غلیظ الطبع یعنی سخت طبیعت والے لوگ، کثیف القلب سنگ دل لوگ انسان ہرگز نہیں سمجھ سکتا. یعنی اگر کسی کو یہ حدیث نہیں سمجھ آئی تو وہ کیا سمجھے؟ یا یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ بندے کی محبت کیا دیتی ہے اور اللہ کی محبت، تو پھر آپ سخت طبیعت کے مالک، آپ کے اندر کوئی حلاوت نہیں، آپ ان اسرار و رموز کو جان ہی نہیں سکتے، اس کی تہہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس کو صرف وہ محسوس کر سکتا ہے جو اس تجربے سے گزر رہا ہو، جو یہ فرق جانے کہ اللہ کی محبت کیا ہے اور بندوں کی محبت کیا ہے. حدیث کی مراد یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے اسباب دو قسم کے ہیں، فرائض کا ادا کرنا اور نوافل کے ذریعے تقرب خداوندی حاصل کرنا. تو جس کو شوق ہو اللہ کے قریب ترین ہونے کا، اسے چاہیے فرض کے بعد نفل کی فکر کرے. دیٹس اٹ. اتنی بات سب کو سمجھ آ گئی؟ اور اگر ابھی بھی نہیں آئی تو پھر دوبارہ پوچھ لیں مجھ سے. آپ اتنے چپ بیٹھے ہیں اداس سے، پتہ نہیں کتنی مشکل باتیں آپ کو پڑھائی جا رہی ہیں. کوئی رسپانس نہیں، یا تو کوئی بہت ہی عجیب باتیں ہیں یا پھر زیادہ غور و فکر ہو رہا ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. سراغ زندگی پا رہے ہیں شاید، من میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہ بات تو نہیں بھولے گی اب اللہ کا قرب کیسے ملتا ہے. جی، نوافل کا بھی شوق رکھا ہے. نوافل کے بارے میں ہمارا عام طور پر طرز عمل کیا ہے، رویہ کیا ہے، کیا کرتے ہیں ہم؟ ضروری نہیں. جی، نوافل کو اتنا اہم نہیں سمجھتے. بالکل. ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں دن میں کتنے نفل پڑھتے ہیں، کتنے نفلی صدقات کرتے ہیں، کتنے عمرے کیے ہیں. اب آپ کہیں وہ تو ہمارے پاس پیسے نہیں، تو آپ کیسی بات پوچھ رہے ہیں، ہمارے آپ نے زخموں پہ نمک چھڑک دیا ہے یہ پوچھ کے. لیکن میں ان سے پوچھ رہی ہوں جن کے پاس مال ہے بھی اور انہوں نے حج تک نہیں کیا ہوا، عمرے تو دور کی بات، حج تک نہیں کیا ہوا. یہ کیسی اللہ کی محبت ہے کہ اس کے گھر جانے کو دل نہیں کرتا. تراویح چھوڑ دیتے ہیں. بالکل. وہ کہتے ہیں تراویح کوئی ضروری ہے، کوئی فرض ہے تراویح، اور ہر وقت کسی نے پوچھتے رہتے یہ چیز فرض ہے. ہر وقت یہ اس قسم کے فقہی سوال پوچھتے رہتے ہیں. جی آپ فرمائیے. شاباش، بہت اچھی بات کہی آپ نے. ہم سب اسی سے ٹیون ہوئے ہوئے ہیں کہ نفل کیا ہے؟ زائد. نفل کا لغوی معنی ہے زائد چیز. تو فرض سے زائد جو عبادت ہوگی وہ نفل ہے، اور نفل کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ کوئی نہیں. سو واٹ، جب گناہ ہی نہیں تو پھر کس لیے کریں. آرام سے بیٹھتے ہیں. فرض پھر پڑھ لیں گے، نفل اتنے بھاری کہ جیسے کسی نے سزا دے دی ہو. سبق کا بھی یہی حال ہے کہ 7 دفعہ پڑھنے کی اگر شرط لگا دی ہے تو وہ فرض تو کسی نہ کسی طرح پورا کر ہی لیں گے ہمارے بندے. لیکن اگر ایکسٹرا انجوائے کرنے کے لیے اس کو پڑھیں تو وہ ٹائم کس کے پاس. ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں نا، یا اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، ہر طرح کی مصیبت سے بچا کے. تو وہ جب ہی ہوگی جب اس کے قریب جائیں گے، اور قریب جانے کے لیے کچھ ایکسٹرا کرنا پڑے گا. وعلیکم السلام. کل کی بات لوگ اس لیے بھی نہیں کرتے کہ لوگ فرض بھی نہ چھوڑ دیں، اور فرض اور سنت پڑھ لیں تو یہی کافی، یہی بہت ہے. تو یہ نہ ہو کہ وہ فرضوں سے بھی وہ تو چلے سکھانے کے لیے تو ہے، لیکن بچوں کو بھی آپ نفل کی عادت کیسے ڈال سکتے ہیں؟ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ محبت دلا کے نا، اس کا فائدہ بتا کے. تو یہ کتنا بڑا فائدہ ہے. جی بالکل. ہم مائیں سمیت میرے اپنے بچوں سے ہر وقت کیا تقاضا کرتے ہیں؟ تم نے اسٹریٹ ایز لینے ہیں، اس سے کم پہ بات نہیں ہوگی. کیا آخرت کے بارے میں بھی ہم ان کو ایسے ٹارگٹ دیتے کہ تم نے جنت الفردوس سے کم پہ راضی نہیں ہونا، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرو، وہ مانگو. کیونکہ انسان صرف وہ چیز مانگتا ہے جس کے لیے وہ تڑپ رکھتا ہے، ورنہ تو مانگتے بھی نہیں. آپ دیکھیے کہ ہمارے اندر خود جس چیز کی محبت ہوگی وہی محبت ہم آگے لوگوں میں، بچوں میں ٹرانسفر کریں گے. جب ہمارے دل میں دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے تو ہم بچوں کو بھی وہی سکھا رہے ہیں کہ بس یہ حاصل کرنا ہے،
یہ بننا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، نماز پڑھو یا نہ پڑھو خیر ہے، کوئی بات نہیں، تھک گئے بےچارا، ساری رات اب بچہ پڑھا ہے، اب سویرے میں پھر نماز کے لیے کیسے اٹھا دوں؟ اللہ کا حق مار کے، فرض قتل کر کے، اور جو دنیا حاصل کرنے کی دوڑ ہے اس پر شاباش ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عام کانسیپٹ جو لوگوں کا ہے وہ فرائض جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس میں بھی بہت زیادہ لوگوں کو میں نے یہ سنا کہتے ہیں کہ اتنی مشکل سے تو زکوٰۃ نکالی تھی، نقلی صدقات کیوں مانگتے ہیں؟ تو یہ بہت زیادہ لوگوں میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کو اتنی مشکل سے زکوٰۃ بھی توڑ توڑ کے دیتے ہیں۔ آپ یقین مانیے کہ بہت سارے لوگوں سے میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ زکوٰۃ ڈیو ہو چکی، پھر سوال پوچھنے آتے ہیں کیا اگر ہم ہر مہینے اتنی نکال دیں، اکٹھی نہ نکالیں؟ اور اس کو بھی کسی غریب کا کچھ بننے نہیں دیتے، ابھی آدھی اب دی ابھی، حالانکہ وہ فرض تھا، قرض تھوڑی تھا۔ جی السلام علیکم۔ نوافل آپ وسلم کے طریقے پہ پڑھے جائیں، جیسے تہجد اور چاش، یا اس کے علاوہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں؟ جب دل چاہے پڑھے، جب فارغ ہوں۔ گاڑی پہ بیٹھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ سفر کے سفر کے دوران نوافل پڑھتے تھے۔ وہ کون سے نفل تھے؟ تہجد تھے یا اشراق تھے یا کون سے تھے؟ بس اضافی، جب دل چاہے، جب فارغ ہوں آپ ایسی جگہ، وضو کر کے گھر سے نکلیں، گاڑی میں بیٹھے، پڑھتے رہے نفلیں، فارغ بیٹھ کے ادھر ادھر دیکھنے کا کیا ضرورت ہے؟ جی وعلیکم السلام۔ تو مجھے یہ سمجھ آتی کہ جیسے ہم نفل کو اہمیت اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ عبادت کی نہیں، اصل روح کو نہیں ہم پہچانتے، اس لیے ہم اسے چھوڑتے ہیں۔ بالکل۔ اور اسی طرح حقوق العباد سے متعلق جو ہمارے فرائض ہیں، ان میں جو نوافل کے درجے کی چیزیں، ان سے تو بالکل ہی قطعاً غافل ہے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک بندے سے کہے گا کہ اے ابن آدم، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے نہیں پلایا، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، میں بے لباس تھا، تو نے مجھے لباس نہیں دیا۔ وہ کہے گا اے اللہ، تو سب کو کھلانے پلانے پہنانے والا ہے، تو میں تجھے کیسے کھلاتا، تجھے کیسے پہناتا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم اسے کھلاتے تو مجھے اس کے پاس پاتے۔ اللہ کا قرب اس بھوکے کو کھلانے سے حاصل ہوگا، اس بے لباس کو پہنانے سے حاصل ہوگا، اس بیمار کے پاس جانے سے ہوگا۔ تو یہ چیزیں بھی کچھ تو فرضی درجے کی اور کچھ نفلی درجے کی ہیں، وہ بھی اس میں آ جاتی۔ یعنی اس قاعدے کلیے کو ساری چیزوں پر لے لیں آپ، اس سے آپ کی وہ جو سستی ہے نا وہ نکل جائے گی۔ وہ ہم کہتے ہیں کون سا فرض ہے، کون سا لازم ہے، کون سا ضروری ہے، لہٰذا وہ جو وقت ہم قرب الہی کے حصول کے لیے نوافل ادا کر کے حاصل کر سکتے ہیں نا، وہ ہم لغویات میں پھر گزار دیتے ہیں، بیکار چیزوں میں۔ میں آ رہی تھی ابھی ٹریول کر کے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ انسان دیکھے مختلف چیزوں کی۔ یہ سرگودا روڈ تھی، گجرات سے ہم سرگودا روڈ پر آئے، معمولی سی روڈ ہے اور سیدھی آتی ہے، اور راستے میں کوئی شہر ایسا نہیں کہ جس میں آپ کو کوئی ڈھنگ کی بلڈنگ نظر آئے، ٹوٹی پھوٹی بلڈنگز اور معمولی قسم کے سادے سادے گھر، کوئی گاؤں ہے کوئی ٹاؤن ہے، کوئی ایسے کرتے 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 سرگودا تک۔ لیکن ایک چیز میں نے نوٹ کی کہ ہر شہر کے قریب بڑے بڑے ہیوج میرج ہال تھے۔ یہ ایک نئی چیز تھی جو میرے ابھی نوٹس میں، اس سے پہلے بھی میں سڑک پر ٹریول کرتی رہی ہوں، لیکن یہ بلڈنگز پہلے نہیں تھی۔ تو میں بڑی حیران ہوئی کہ واٹ، پورے شہر میں اس وقت اگر سب سے زیادہ کوئی بلڈنگ کام کی ہے تو وہ میرج ہال ہو گیا۔ وائی؟ جب ہم چھوٹے تھے اس وقت شادیاں ہمارے ہاں تو ایٹ لیسٹ گھروں میں ہی ہوتی تھی، کوئی کانسیپٹ نہیں تھا میرج ہال جانے کا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا تھا، لوگ زیادہ اسی طرح ٹینٹ گھر کے باہر لان میں، یا جو گھر کے قریب ہوتا تھا نا خالی میدان، چوک یا اسکول، تو وہاں پر چھٹی کا دن ہوتا تھا، اسکول خالی ہوتے تھے، وہاں ٹینٹ لگا لیا، اسی میں میزیں لگائیں، اسی میں کھانے پینے کا انتظام کر لیا، ورنہ یہ کہ گھروں میں ہی کام چل جاتا تھا۔ اسکول نہیں ہیں ان علاقوں میں، ریسرچ سینٹرز نہیں ہیں، میرج ہالز ہیں۔ تو میں یہ سوچنے لگی کیونکہ اس وقت ہماری آمدنیوں کا ایک بڑا حصہ، ہماری دلچسپیوں کا ایک بڑا حصہ، ہمارے وقت کا ایک بڑا حصہ کس کی نظر ہوتا ہے؟ شادیوں کی تیاری، شادیوں کے دن اور ان کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں، ان میں ہمارے پاس کیا جواز ہے، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ جس ملک میں
کروڑوں بچے یا جوان بوڑھے لا علم ہیں، جاہل ہیں، جن کے پاس اسکول نہیں، ٹیچر نہیں، دین کی تعلیم تو پیچھے ہی رہ گئی، بہت دور کی بات ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں، بے شمار بچیاں ایسی جن کی شادی نہیں ہوتی اس لیے کہ ان کے پاس میرج ہال کے کرائے کے پیسے نہیں، وہ لوگوں کو کہاں سے بلائیں گے، ان پہ کیسے خرچ کریں گے، لوگوں کو برات کہاں بٹھائیں گے. تو یہ ساری چیزیں معاشرے میں ہمارے ٹرینڈز کا پتہ دیتی ہیں کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں، ہم کدھر کو جا رہے ہیں. جی فرمائیے. السلام علیکم. ہم لوگ بالکل عبادات کو یا نفل صدقات کو تب تک نہیں ترجیح دیتے جب تک کہ ہم لوگوں پر کوئی پریشانی نہ آ جائے. ہم لوگوں کا ایک ذہن میں یہ امیج تیار ہو چکا ہوا ہے کہ جب ہمیں کوئی پریشانی آئے گی تب ہم نے نفل پڑھنے ہیں یا نفل صدقات کرنے ہیں، تب یہ پریشانیاں بلا کریں. بالکل شابش. عام طور پہ ہمارا یہی سوچ بنی ہوئی ہے کہ نفل اس وقت پڑھنے ہیں جب کوئی بچے کا امتحان ہوگا یا کوئی بیمار ہوگا یا کوئی اور مسئلہ ہوگا. جی فرمائی. میں نے بھی یہ بھی سنا ہے، اس سے لگتا ہے کہ جیسے فرائض سے زیادہ جو نوافل ہے نا وہ ہماری محبت کا چیکنگ ہے کہ چلو ہم فرض تو دے دیتے ہیں، اللہ یہ چیک کر رہے ہیں کہ وہ تو دے دیا لیکن میرے سے اور کتنی محبت ہے کہ جو ہے میں یہ کر رہا ہوں. جیسے ایک شعر بھی ہے نا، بدل کر تقدیروں کا ہم بھیس غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں، کہ ہم لوگ اپنے آپ کو بہت کہتے ہیں کہ جی ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن اصل پتہ چلتا ہے کہ ہم نوافل کی صورت میں کیا. بالکل بالکل. زیادہ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ کیا بعض اوقات ہوتا ہے، دل کی ایک حالت جو بدل جاتی ہے کہ میں نماز کے نوافل کی بات کر رہی ہوں کہ وہ بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، چاشت آپ اپنے شوق سے پڑھتے ہیں اللہ کی خالص خوشی کے لیے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ مکینیکل ہو جاتا ہے اور آپ کا دل بند ہونے لگتا ہے، اور وہ جو توفیق چاشت یا تہجد پڑھنے کی ہے وہ ایک دم آؤٹ آف نو ویئر وہ کم ہونے لگتی ہے یا ختم ہونے لگتی ہے. تو ایسے میں ہم کیا کریں، اور یہ کیا ہمارا کوئی گناہ ہوتا ہے یا یہ کس طرح ہم کس چیز میں الجھتے ہیں؟ آپ نے خود ہی اچھا اندازہ کیا. بعض اوقات ہماری کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے جو انجانے میں ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے دوسری طرف نقصان ہونے لگتا ہے. بعض اوقات انسان ہے تھک جاتا ہے، حالات بدلتے ہیں، موسم بدلتا ہے، روٹین بدلتی، ٹائمنگز بدل جاتے ہیں. جیسے تہجد سردیوں میں تو آرام سے بندہ پڑھ لیتا ہے، جو ہی سخت گرمی آتی ہے، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، دیر سے سوتے ہیں، صبح اٹھنے میں بعض اوقات مشکل ہوتی. لیکن ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایک عبادت سے تھک جائیں نفل درجے کی تو اس کو فرض ویسے بھی نہ بنائیں، کوئی حرج نہیں، تھوڑی سی بریک بھی لے سکتے ہیں. اس طرح جیسے کوئی خاص نوافل آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کو تھوڑا چھوڑ کے کسی اور کام کا جو نفلی حصہ ہے اس کو کرنے لگیں، صدقہ خیرات زیادہ شروع کر دیں. اس وقت اگر مثلا سمجھے نا کہ دل پہ ایسا بوجھ آ رہا ہے اور نوافل نہیں پڑے جا رہے، یہ بیمار ہیں یا تھک گئے ہیں یا سفر میں ہیں، کئی وجوہات ہوتی ہیں، کوئی اور کام اتنا آ پڑا ہے کہ اس کے لیے وقت نہیں ملا آپ کو ایک خاص عبادت کرنے کے لیے، کسی بھی وجہ سے روٹین بریک ہو رہی ہے، تو کسی اور کام کے لیے آپ وقت نکال لیں. اس میں مثلا علم سکھانا جو وہ بھی ایک صدقہ ہے، اگر اس میں بھی تھک گئے ہیں تو آپ کوئی اور کام شروع کر دیں. فرض اور نفل کی یہ جو تقسیم ہے یہ تقریباً سارے کاموں میں ہے. اس میں اگر ایک طرح کا نفل ادا کرنا بھاری ہو رہا ہے تو سوئچ کر لیں، کوئی اور کام شروع کر دیں تاکہ آپ نیکی کے درجے سے نیچے نہ آئیں، چاہے اس میں تھوڑی تبدیلی کر لیں. تبدیلی سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر سے تازہ دم ہو جاتا ہے. جی بہت اچھا سوال ہے کہ رات کے 2:30-3 بجے اگر آنکھ کھلے تو کیا لیٹے لیٹے کوئی دعا کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. بخاری کی ایک حدیث ہے، کتاب التہجد کی پہلی حدیث ہے، اس میں آپ یہ حدیث پڑھیں گے کہ باب فضل من تعار من اللیل فصلی، جس کی رات کو آنکھ کھل جائے پھر وہ نماز پڑھے. بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی رات کو سوتے ہوئے آنکھ کھل جائے پھر وہ یہ ذکر کرے یا یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. پھر کہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، او دعا یا دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اور اگر وہ اٹھے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہوتی ہے. کتنی خوبصورت چیز ہے، کتنا پیارا ہے ہمارا دین. بعض اوقات آپ اٹھ نہیں سکتے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں. عموماً رات کو آنکھ کیوں کھلتی، کب کھلتی؟ جو پریشانی ہوتی.
دل سکون چاہتا ہے تو اس وقت آپ یہ دعا کر سکتے ہیں، یہ کلمات پڑھ کر اللہ کی تعریف کے. ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حدیث میں یہ خبر دی ہے کہ جو لوگ مجھ سے تقرب اور نزدیکی حاصل کرنا چاہیں وہ پہلے فرائض ادا کریں، اس کے بعد نوافل کی کوشش کریں. نوافل کا درجہ فرائض ادا کرنے کے بعد ہے. بعض لوگ نفلیں تو پڑھ لیتے ہیں لیکن فرض ادا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا نوافل کی کثرت کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. یہ محبت ایک اور محبت کی موجب بن جاتی ہے جو پہلی محبت سے مافوق اور قوی تر ہوتی ہے. محبت کے درجے ہے نا، پھر اگلے پہ چلا جاتا ہے. یہ محبت اس کے قلب کو غیر محبوب کی فکر اور اہتمام سے مستغنی کر دیتی، یعنی اللہ کے سوا باقی لوگوں کی اور باقی چیزوں کی محبت یا ان کے فکر فاقے سے اس کو غنی بے نیاز کر دیتی. پھر انسان کے اندر سے غم نکلنے لگتے ہیں، فکریں ختم ہونے لگتی ہیں. اس کی روح فکر اغیار کے مقابلے میں غالب آ جاتی. فکر اغیار کیا ہے؟ غیر کی جمع اغیار. اس کی روح غیروں کی یعنی اللہ کے سوا اوروں کی فکر کرنے سے بے نیاز ہو جاتی اور اس میں کسی غیر کی گنجائش نہیں چھوڑتی. اس کے سامنے صرف اسی محبوب کی محبت اور اسی محبت کا ذکر ہوتا ہے اور بس. یہ اور یہی محبت اس کے قلب کی زمام کی مالک ہو جاتی ہے. زمام کیا ہوتا ہے؟ زمام کیا ہوتا ہے؟ باغیں، جیسے گھوڑے کی باغ ہوتی ہے، اور اس پر اس طرح مستولی اور غالب ہو جاتی ہے، یعنی اس پہ قابو پا لیتی جس طرح ایک محبوب پر کسی محب صادق کی محبت مستولی اور غالب آ جاتی کہ اس کی محبت کی تمام تر قوتیں اور کوششیں صرف اسی محبوب کے لیے وقف ہو جاتی ہیں. بلا ریب یہ ایک ایسا محب اور دوست ہوتا ہے کہ محبوب ہی کے لیے سنتا اور دیکھتا ہے، محبوب ہی کے لیے ٹھہرتا اور چلتا ہے، محبوب ہی اس کے قلب میں بسا ہوتا ہے، ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے اور ہمہ وقت اس کا مونس اور رفیق ہوتا ہے. حدیث میں جہاں حرف با آیا ہے وہ مصاحبت اور معیت کے لیے ہے. مصاحبت اور معیت کی نظیر و مثال نہیں مل سکتی. اس کا سمجھنا اخبار و احادیث کے الفاظ اور احادیث کے ظاہر معنی سے ممکن نہیں. یہ مسئلہ محض علمی نہیں بلکہ دوسرے شعبہ کا مسئلہ ہے. تو یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جب ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرنے لگتا ہے تو پیدا ہو جاتی، حالانکہ انسان کی محبت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، یہ اس کی فطرت سے خارج ہے. بعض محبت کے مارے کہتے ہیں، یعنی یہ جو بات ہے نا سمجھنے کی اللہ تعالیٰ اس کا کان بن جاتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لٹرلی وہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کا ہاتھ تو اس بندے کا ہاتھ کو دیکھ کے کہیں اللہ کا ہاتھ ہے، نعوذ باللہ، یہ نہیں اس کا معنی. اس کو سمجھنے کے لیے وہ مثال اب دیتے ہیں کہ جیسے ایک بندہ بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ اس کے خیالوں میں اس طرح گم ہوتا ہے کہ جیسے وہی بول رہا اس کے اندر سے، اسی کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اسی کے خیالوں میں گم رہتا ہے، اسی کے لیے چلتا ہے، اسی کے لیے سب کچھ کرتا ہے، یا وہ جہاں جاتا ہے اس کا خیال ساتھ جا رہا ہوتا ہے. اس کے رنگ اپنا لینے کے علاوہ یہ ہے کہ وہ جہاں جاتا ہے، کسی مجلس میں، گھر میں، نماز میں، کہیں بھی، وہ اس کا خیال اس کے اوپر غالب آتا ہے. یہ دیکھیے شعر سے پتہ چل جائے گا. خیالک فی عینی وذکرک فی فمی ومثواک فی قلبی فأین تغیب. میری آنکھ میں تیرا خیال ہے اور زبان پر تیرا ذکر ہے، تیرے آرام کی جگہ میرا قلب ہے، بس اب تو کہاں چھپے گا. یعنی شاعر اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، بس اب تو مجھ سے کہاں چھپے گا. ایک شاعر کہتا ہے، وَتَطْلُبُهُمْ عَيْنِي وَهُمْ فِي سَوَادِهَا وَيَشْتَاقُهُمْ قَلْبِي وَهُمْ بِعَيْنِ أَدْلُعِي. میری آنکھیں انہیں ڈھونڈتی ہیں اور حال یہ ہے کہ وہ ان کے دل میں ہے، اور میرا قلب ان کا مشتاق ہے حالانکہ وہ میری بغل میں ہے. جی کچھ کہہ رہے ہیں، بول رہے ہیں، کس سے؟ فکر کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کا دھیان کیوں بانٹ لیتی ہیں؟ امام مالک پڑھا رہے تھے، سب نے سنی ہوئی کہانی، اور اتنے میں شور اٹھا کہ ہاتھی آ گیا، ہاتھی آ گیا. تو مدینہ میں تو ہاتھی نہیں ہوتے، باہر سے کہیں آیا تھا تو لوگ سب بڑے بے چین ہوئے، تو بھاگ گئے اٹھ کے، ہاتھی دیکھ آئے کہیں رہ نہ جائے. تو یحییٰ ابن یحییٰ جو تھے وہ نہیں اٹھے، اور وہی ان کے پھر موطا کے راوی بنے، انہی سے ان کا علم آگے نکلا. کہ تم کیوں نہیں اٹھے؟ کہا میں اتنے 1000 میل کا سفر آپ سے ملاقات کے لیے کر کے آیا ہوں، ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں. ہاتھی تو کہیں اور بھی دیکھ لیں گے، وہاں امام مالک نہیں ملیں گے.
تو یہ تھوڑا سا وقت ہمیں ملا ہے، تو اس وقت اسی پہ توجہ رکھیں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا اگر یہ یہاں سے آپ کے سر پہ یہ کپڑا گر پڑا تو کیا ہوگا؟ آواز تو پھر بھی آئے گی نا. سو واٹ؟ اللہ سے دعا کر کے بیٹھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے گا. اس لیے دھیان آپ اپنا کام کی طرف رکھیے. وَمِنْ عَجَبٍ أَنِّي أَحِنُّ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلْ عَنْهُمْ مَنْ لَقِيتُ وَهُمْ مَعِي. عجیب بات ہے کہ میں محبت سے ان کی طرف کھنچتا ہوں، جو مجھ سے ملتا ہے اس سے ان کا حال پوچھتا ہوں، اور حال یہ ہے کہ وہ میرے ساتھی ہیں. کسی اور شاعر نے کہا ہے ان قلت غبت فقلبی لا يصدقنی اذا انت فیہ مکان السر لم تغب. اگر میں کہوں کہ تو مجھ سے غائب ہے تو میرا قلب میری تصدیق نہیں کرتا، کیونکہ تو میرے قلب میں ایسی جگہ چھپا ہوا ہے کہ غائب ہو ہی نہیں سکتا. یہ کاغذ نہ ہی کوئی دے اور نہ آپ پڑھیں اور نہ یہاں سے ہاتھ کی حرکت ہو، ادھر چھوڑ دیں. آپ کوئی کاغذ ادھر نہ پہنچائے، نہ کوئی کسی سے وصول کرے. اس وقت صرف پڑھنے اور غور کرنے کا وقت ہے، کچھ اور پڑھنے کا وقت نہیں. ٹھیک ہے؟ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا جب میں سوال جواب کرتی ہوں وہ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جب میں پڑھاتی ہوں تو وہ سوال لکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں حکمت کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے؟ اور جب تک کسی بھی کام کا طریقہ ٹھیک نہیں ہوگا نا، وہ کام بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. جب تک علم حاصل کرنے کا طریقہ نہیں آئے گا آپ کو، آپ علم حاصل کر ہی نہیں سکتے. آئے گا ہی نہیں آپ کے پاس. یہ اتنا خوددار ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے کہ اگر علم کو تم اپنا سب کچھ دے دو تو وہ اپنا بعض صرف تمہیں دیتا ہے. یہ اتنا مہنگا سودا ہے. کسی اور شاعر نے کہا او قلت ما غبت قال الطرف ذا كذب فقد تحيرت بين الصدق والكذب. یا اگر میں یہ کہوں کہ تو غائب نہیں ہے تو آنکھیں جھٹلاتی ہیں، تو اب میں صدق و کذب میں حیران ہوں، یعنی کہ تو میری آنکھوں کے سامنے ہے، اسی کے ساتھ وہ دیکھ رہا ہے، اسی کے آئینے سے. محبوب سے محب جس قدر قریب ہوتا ہے دوسرا کوئی نہیں ہوتا. محبوب سے محب جس قدر قریب ہوتا ہے دوسرا کوئی نہیں ہوتا. بسا اوقات یہ محبت اس قدر راسخ اور جاگزی ہو جاتی ہے کہ محبت کرنے والا اپنی جان تک کو فراموش کر جاتا ہے، لیکن محبوب کو کسی حال میں فراموش نہیں کرتا. جیسا کہا گیا ہے اريد لانسى ذکرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيلي. میں اس کے ذکر کو بھی بھلا دینا چاہتا ہوں، مگر ہوتا یہ کہ لیلا ہر راستے پر میرے سامنے ہوتی. کسی اور شاعر نے کہا یراد من القلب نسیانکم وتأبى اتباع على الناقل. قلب کی طرف سے بھلا دینے کا ارادہ کیا جاتا ہے اور طبیعت الگ کرنے سے انکار کرتی ہے، یعنی وہ طبیعت اور مزاج کا حصہ بن گیا ہے. حدیث مذکور میں اللہ نے کان، آنکھ، ہاتھ اور پاؤں کا ذکر خصوصیت سے کیا ہے، کیونکہ یہ تعقل اور ادراک کے آلات اور عمل کے ذرائع. تعقل یعنی سمجھنے کے ذرائع، آلات یعنی انسٹرومنٹس ہیں. غور و فکر اور بصیرت انہی کے ذریعے انسان کو حاصل ہوتی ہے، یہی سورس بنتے ہیں. کان اور آنکھ قلب کے سامنے قصد و ارادہ اور کراہت و نفرت کو لاتے ہیں، اور یہی قلب کے سامنے محبت و عداوت بھی پیش کرتے ہیں. اور قلب ہاتھ اور پاؤں کو ان چیزوں میں استعمال کرتا ہے. بندے کے کان اور آنکھ خدا کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو قلب اپنے آلات ادراک کی طرف سے بالکل محفوظ ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ کوئی سمجھ نہیں آئی؟ چہروں پہ لکھا ہوا آپ کے. کہتے ہیں کہ کان اور آنکھ جو ہے نا یہ آلات ہیں. کس چیز کے؟ کان، آنکھ، دل، سمجھنے، غور و فکر کرنے کے. کان اور آنکھ قلب کے سامنے قصد اور ارادہ اور کراہت و نفرت کو لاتے ہیں. آنکھ بعض اوقات کوئی گندی چیز دیکھتی ہے تو دل پہ کیا آتا ہے؟ کراہت. ڈانٹ سنتی ہے تو دل پہ کیا آتا ہے؟ کراہت. اور یہی قلب کے سامنے محبت اور عداوت بھی پیش کرتے ہیں. کوئی خوبصورت چیز انسان دیکھتا ہے تو انسان کو محبت ہوتی، اچھی لگتی، اور اگر کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتا ہے تو دل پہ عداوت کب آتی؟ مثلا کسی نے آپ کے خلاف کچھ کہا، کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے تو کان سن رہے ہیں اس گالی کو، تو دل پہ کیا آئے گا؟ عداوت. اور قلب ہاتھ اور پاؤں کو ان چیزوں میں استعمال کرتا ہے، یعنی آنکھ سے معلومات گئی دل تک اور دل کی معلومات چلی گئی ہاتھ تک، تو ایکشن ویسے ہی ہو جائے گا. بندے کے کان اور آنکھ خدا کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو قلب اپنے آلات ادراک کی طرف سے بالکل محفوظ ہو جاتا ہے. جب دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے تو پھر آنکھ بھی اور کان بھی صحیح کام کرنے لگتے ہیں. وہ اس کے اندر محفوظ ہو جائے تو پھر محبت و عداوت میں بھی وہ محفوظ ہو جاتا ہے. بس اسی سے محبت کرتا ہے جس سے اللہ پسند کرتا ہے.
اور اس سے عداوت رکھتا ہے جس سے اللہ عداوت رکھنا پسند کرتا ہے. اور جب وہ اس بارے میں محفوظ ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ ہاتھ اپنی گرفت اور پاؤں چلنے میں محفوظ ہو جاتے ہیں. تو یہی پھر اس کا معنی ہے کہ میرے ساتھ پکڑتا ہے اور میرے ساتھ چلتا ہے. یہاں اللہ نے صرف کان اور آنکھ، ہاتھ اور پاؤں کے ذکر پر اکتفا کیا ہے، یعنی اس حدیث قدسی میں صرف ان اعضاء کا ذکر آیا ہے، زبان کا ذکر نہیں کیا. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کان سے سننا اور اس کا ادراک یعنی پرسپشن کبھی اختیاری ہوتا ہے اور کبھی غیر اختیاری. آنکھ سے دیکھنے کا بھی یہی حال ہے کہ کبھی اختیاری ہوتا ہے کبھی غیر اختیاری. انوانٹیڈ سینز آپ کے سامنے آ جاتے ہیں سڑک پہ چلتے ہوئے. ایسے ایسے بڑے بل بورڈز ہیں کہ آپ نگاہ بچا کے گزر ہی نہیں سکتے. ایسے ایسے بڑے بل بورڈز ہیں کہ آپ نگاہ بچا کے گزر ہی نہیں سکتے. ہاتھ اور پاؤں کا بھی یہی حال ہے، لیکن زبان کا حال دوسرا ہے. یہ بغیر مقصد و ارادہ کے حرکت ہی نہیں کرتی، یہ آپ کے کنٹرول میں رہ سکتی. نیز دیگر جوارح اور اعضاء جو ہیں، اور اعضاء کے مقابلے میں قلب سے زیادہ تعلق اور اشغال زبان ہی کو ہوتا ہے، اور قلب کے تاثرات سے سب سے زیادہ زبان ہی متاثر ہوتی ہے. زبان پہ کیا آتا ہے؟ جو آپ کے دل پہ آتا ہے، کیونکہ زبان قلب کی ترجمان اور پیغام بر ہے. غور کیجئے، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگتا ہے اور فرائض اور نوافل کے ذریعے اس کا مقرب بندہ ہو جاتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس کے سننے، دیکھنے، چلنے پھرنے اور پکڑنے کی کیا کیفیت ہوتی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرتا ہے کہ کان اور آنکھ کے ادراکات اور ہاتھ پاؤں کی حرکات میں اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ہوتا ہے. پھر اس کیفیت کا اظہار وہ اس طرح کرتا ہے، بی یسمع و بی یبصر و بی یبطش، میرے ساتھ سنتا ہے، میرے ساتھ دیکھتا ہے، میرے ساتھ پکڑتا ہے. یہ نہیں فرمایا لی یسمع و لی یبصر و لی یبطش، میرے لیے سنتا ہے، میرے لیے دیکھتا ہے اور میرے لیے پکڑتا ہے. لیے نہیں ہے، یہاں ساتھ ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں بی کی جگہ لی ہونا چاہیے. لی اظہار غایت اور خصوصیت پر زیادہ دلالت کرتا ہے، یعنی کسی کی خاطر کچھ کرنا. یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کیے گئے ہیں، اور یہ معنی وقوع عمل میں یعنی عمل کے واقع ہونے میں اللہ تعالیٰ کی معیت پر زیادہ دلالت کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ ہونے پر. لیکن یہ ایک اہم اور سخت ترین غلطی ہے، کیونکہ یہاں لفظ با محض استعانت کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ادراکات خواہ ابرار کے ہوں خواہ فجار و فساق کے، محض اللہ تعالیٰ کی معاونت ہی سے وقوع میں آتے ہیں، یعنی اس کی مدد سے. یہاں با مصاحبت اور معیت کے لیے، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بندہ اس حال میں سنتا، دیکھتا، پکڑتا اور چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اس کو انڈر لائن کر لیں. اس حدیث کے معنی کے سمجھنے میں لوگوں نے بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں اور اس سے عقیدے کا بگاڑ بھی ہو جاتا ہے. کیا معنی ہے؟ کہ بندہ اس حال میں سنتا، دیکھتا، پکڑتا اور چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ معنی ایک دوسری حدیث سے بھی واضح ہوتے ہیں، انا مع عبدی ما ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میرے لیے اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں. یہ وہی خاص قسم کی مصاحبت اور معیت ہے جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے. ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور جو اس حدیث میں مذکور ہے، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن میں تیسرا اللہ ہے. نیز وہ مصاحبت اور معیت جو اس آیت میں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو اس آیت میں بھی ہے، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے پرہیزگاری کی اور وہ نیکیاں کرنے والے ہیں. اور جو اس آیت میں ہے، کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو اس آیت میں ہے، قال كلا ان معي ربي سيهدين، موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے. اور اس آیت میں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، کہا میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں. مصاحبت یعنی صاحب ساتھی، ساتھ ہونا، اور معیت ہمراہ ہونا کہ اس معنی پر
صرف حرف با دلالت کرتا ہے، حرف لام نہیں. بندے کے اخلاص، اس کے صبر اور توکل اور مقامات عبودیت کے نزول اور مصاحبت اور معیت کا اظہار و بیان صرف حرف با ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے، نہ کہ لام کے ذریعے. اللہ تعالیٰ کی یہ مصاحبت اور معیت جب بندے کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کی ساری مشقتیں اور سارے مصائب اور آلام آسان ہو جاتے ہیں، اور ہمہ قسم کا خوف و ہراس اس بندے کے حق میں امن و اطمینان کا باعث بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مصاحبت اور معیت ہمہ قسم کی صعوبات اور مشکلات کو آسان کر دیتی ہے، اور ہر بعید چیز قریب ہو جاتی ہے. ہموم و غموم اس پر اللہ تعالیٰ کی معیت میں نہیں ہوتے. یعنی جب بندے کے ساتھ اللہ ہوتا ہے تو پھر غم، فکر، پریشانی بھاگ جاتی ہے. غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا حضرت ابو بکر سے؟ لا تحزن ان اللہ معنا. اور آپ بالکل ریلیکس تھے، امن میں، اطمینان میں، حالانکہ دشمن سامنے آ گئے تھے. اس سے زیادہ خطرے کا کوئی وقت ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. جب کبھی گھبراہٹ طاری ہونے لگے، جب کبھی خوف آنے لگے، جب کوئی پریشانی ہونے لگے، فوراً اس کو دہرا لے، ان اللہ معنا. اپنے گناہوں کو یاد کرنے لگے، کوئی نیکی کا کام کرنے لگے، نیکی کے منصوبے بنانے لگے. اسی لیے آتا نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب آپ دیکھیے کہ اس آیت کو بھی، ان اولیاء کو بھی لوگوں نے اتنا اوپر چڑھا دیا کہ عام بندوں کو تو اس سے نکال ہی دیا. ان کو کوئی مخصوص سہولیہ بتا دیا کہ بس وہ ہے اولیاء اللہ اور باقی اعداء اللہ نہیں. کوئی بھی ہو سکتا ہے ولی اللہ، اللہ کا دوست، جس کے دل کی یہ کیفیات ہوں. اس کے لیے دنیا چھوڑنا اور مخصوص قسم کا لباس پہننا اور مخصوص جگہوں پہ جا کے بیٹھنا ضروری نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی مصاحبت اور معیت ہمہ قسم کی صعوبات اور مشکلات کو آسان کر دیتی اور ہر بعید چیز قریب ہو جاتی. ہموم و غموم اس پر اللہ تعالیٰ کی معیت میں نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ہر حال میں اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اسے ہم ہوتا ہے نہ غم، حزن ہوتا ہے نہ ملال. ملال کوئی بوریت نہیں. اور یہ معنی صرف باہی کے ذریعے واضح ہوتے ہیں. یہ معنی فوت ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ بندے کا قلب ماہی بے آب کی طرح تڑپتا ہے. ماہی مچھلی، بے آب یعنی جس کو پانی نہ ملے. کسی بندے کو جب پروردگار عالم سے مصائب و مشکلات میں یہ مصاحبت اور معیت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس کی تمام تر حوائج اور ضروریات میں بھی اس کی مصاحبت اور معیت ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی تمام تر حوائج اور ضروریات اور سوالات کو پورا کرتا رہتا ہے. جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْتِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَ بِي لَأُعِيذَنَّهُ. صحیح بخاری. اور اگر میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں. پھر دعاؤں میں بھی امید لگ جاتی ہے، مایوسی نہیں آتی. پھر بندہ یہ نہیں کہتا میری تو سنے گا نہیں ہے، میری تو سنتا نہیں. یہ سنتا ہے وہ پھر. اور مجھ سے پناہ چاہتا تو میں اسے پناہ دیتا ہوں، اس کو اس کے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھتا ہوں. یعنی بندہ جب میرے ارادے کی موافقت کرتا ہے، میرے احکام کی تعمیل کرتا ہے، مشکلات و مصائب میں میرے پاس آتا ہے اور اپنی احتیاجات یعنی ضرورتوں کو وہ میرے آگے نہایت بیم و رجا امید کے ساتھ پیش کرتا ہے تو میں ضرور اس کا ساتھ دیتا ہوں. اور مکروہات و مشکلات میں مجھ سے پناہ چاہتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں. یہ مصاحبت اور اس قسم کی معیت خدا نے جانبین سے ثابت کی ہے. یہ مصاحبت اور معیت وہ رشتہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کی موت میں بھی تردد کرنے لگتا ہے، کیونکہ اس بندے کو موت پسند نہیں، اور جو چیز اس بندے کو پسند نہیں اسے پروردگار عالم بھی پسند نہیں کرتا. حضرت عائشہ کہتے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کتنی جلدی آپ کی خواہش پوری کرتا ہے، کتنی جلدی آپ کی بات سن لیتا ہے. اس بندے کی کسی قسم کی برائی اور رنج اسے پسند نہیں، تو اس کا مقتضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے موت بھی نہ دے، لیکن اس بندے کی مصلحت اسی میں ہے کہ وہ اسے موت سے ہم آگوش کر دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ موت اسی لیے بھیجتا ہے کہ وہ اسے دوبارہ زندہ کرے گا. مرض اور بیماری میں اسی لیے مبتلا کرتا ہے کہ اسے صحت اور صلاحیت سے نوازے گا. اسے فقیر و مسکین اس لیے بناتا ہے کہ اسے غنی اور بامراد بنائے گا. اس کے لیے کچھ روکتا ہے تو کچھ عطا کرنے کے لیے. اسے اپنے باپ آدم کی صلب میں رکھ کر اس لیے جنت سے نکالا ہے کہ وہ اسے پھر جنت میں داخل کرے. اس کے باپ کو اللہ نے اخرج منہا، جنت سے نکل جا کہہ کر اس لیے نکال دیا کہ دوبارہ جنت میں داخل کرے.
در حقیقت یہی ذات اور یہی اللہ تعالیٰ حقیقی محبت کے لائق ہے اور یہی حقیقی محبوب ہے. یہی حقیقی محبوب ہے. اس کے سوا نہ کوئی حبیب ہو سکتا ہے نہ محبوب. بندے کا اگر ایک ایک بال اللہ کی محبت سے مست و سرشار ہو جائے تب بھی بندے پر اللہ کا جو حق ہے ادا نہیں ہو سکتا. کسی شاعر نے کیا اچھا کہا ہے، نقل فؤادک حیث شئت من الہوى ما الحب الا للحبیب الاولی کم منزل فی الارض یألفہ الفتی وحنینہ ابدا لأول منزلی. اپنے دل کی خواہشات میں جہاں چاہو بھٹکو، محبت تو صرف حبیب اولی کے لیے ہے جس سے سب سے پہلے محبت کی. زمین کی بہت منزلوں سے نوجوان الفت رکھتا ہے لیکن اس کے دل کی بے قراری تو ہمیشہ پہلی منزل کے لیے ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس جگہ انسان پیدا ہوتا ہے نا اس کی محبت کبھی نہیں جاتی اس کے دل سے. کیوں؟ چاہے وہ ستایا جائے، وہاں سے نکل بھی جائے، لیکن وہ محبت رہتی. پہلی منزل جو ہوتی ہے، پہلی جگہ یا پہلا کام ہے. تو اسی طرح سب سے بڑھ کر درجہ اول میں اللہ سے محبت کرنی چاہیے اور وہی اس کے لائق اور وہی اس کے قابل ہے. اس لیے بچپن میں اگر بچوں کے دل میں اللہ کی محبت ڈال دیں کسی بھی چیز کی محبت سے پہلے تو انشاءاللہ زندگی بھر ساتھ رہے گی. اگر ہم نے زندگی کا مقصد ہی نہ پایا اور سب کچھ اکٹھا بھی کر لیا تو کیا فائدہ ہے؟ اگر ہر چیز کی محبت لے کے دنیا سے چلے گئے اور اللہ کی محبت ساتھ نہیں تو کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں پایا، سب کھو دیا. اوکے، جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.